اللہ نے جن مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں سب سے اشرف جنہیں پیدا کیا وہ ہم اور تم ہیں کہ اللہ نے ہمیں قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں ہر بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے جس کا احسان ہم زندگی بھر نہیں لوٹا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بے شمار احسان فرما چکا ہے، فرما رہا ہے اور صبح قیامت تک فرمائے گا، تو جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو پیدا فرمایا ان بندوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، بندوں میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ مشقت اٹھا کر رب تعالیٰ نے جس مقام پر انہیں سرفراز فرمایا ہے پھر رب انہیں اس مقام پر سرفراز فرما دیتا ہے، اور دوسرے وہ بندے جو رب کا قرب حاصل کرنا تو چاہتے ہیں لیکن مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ سماعت فرمائیں کہ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا مقناطیس، جسے انگلش میں میگنیٹ کہتے ہیں، سنا ہے نا کبھی میگنیٹ؟ تو جو میگنیٹ ہوتا ہے اسے اردو میں مقناطیس کہتے ہیں۔ تو there is a two type of creating the magnet، مقناطیس بنانے کے دو طریقے ہیں۔ مقناطیس میگنیٹ جسے لوئی چمبک بولتے ہیں یا چمبک بولتے ہیں، تو اس کے بنانے کے دو طریقے ہیں، دو طریقے سے بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے، بڑے کم مدت کے اندر، بڑے قلیل ہی وقت میں وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، میگنیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور ان میں سے جو دوسرا طریقہ ہے وہ طریقہ بڑا دشوار ہے، جس کے بنانے کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے، کافی وقت لگتا ہے، جس میگنیٹ کو بنانے میں، جس مقناطیس کو بنانے کے اندر بڑا ہی وقت لگتا ہے، ایک طویل عرصہ لگتا ہے۔ تو دو طریقے سے مقناطیس بنتا ہے، دو طریقے سے میگنیٹ بنتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلا جو دیر پا طریقہ ہے، جو سب سے دیر سے بنتا ہے، جو بڑے تاخیر کے ساتھ بنتا ہے اور جس کے بنانے میں بڑی مدت، ایک عرصہ نکلتا ہے، تو اسے الیکٹرک چارج میتھڈ کہتے ہیں۔ اسے اس طریقے کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہتے ہیں، اور اس طریقے کی روح سے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے الیکٹرک چارج میتھڈ۔ الیکٹرک بمانا برق، برقی جسے کہتے ہیں، اور چارج بمانا چارجنگ کرنا، برابر، میتھڈ بمانا طریقہ، تو الیکٹرک چارج میتھڈ ہے۔ تو اس طریقے سے، یعنی یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے اس کے بنانے کا طریقہ وہی طور ہے کہ لوہا جو ہوتا ہے، لوہے کے ایک حصے کے اندر الیکٹرک کرنٹ کو گزارا جاتا ہے، برقی کو گزارا جاتا ہے۔ جب لوہے کے ایک حصے سے الیکٹرک کرنٹ کو گزارا جاتا ہے، برقی کو گزارا جاتا ہے، جب وہ الیکٹرک کرنٹ اس لوہے سے گزر جاتا ہے، گزر جانے کے بعد اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اب وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو مقناطیس بنتا ہے، اس طریقے سے جو لوہے سے میگنیٹ بنتا ہے، اسے الیکٹرک چارج میگنیٹ کہتے ہیں، اسے الیکٹرک چارج میگنیٹ کہتے ہیں۔ الیکٹرک طریقے سے جو چارج ہو کر جو مقناطیس بنا ہے، میگنیٹ بمانا مقناطیس۔ تو اس طریقے سے لوہے کے ایک خطے کے اندر الیکٹرک کرنٹ کو گزارا جاتا ہے، اور اس کرنٹ کو گزارنے کے بعد جب کرنٹ اس کے اندر سے، اس کی ذات میں سے نکلتا ہے، تو نکلنے کے بعد اب اس لوہے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ لوہا عام لوہے کی طرح نہیں رہتا، بلکہ اس لوہے میں یہ طاقت آ جاتی ہے، یہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ لوہا اب عام لوہے کی طرح نہیں بلکہ دوسرے لوہوں کو بھی اپنی طرح کھینچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ جو بڑا دیر پا ہے، بڑی دشواری کے ساتھ اس طریقے سے لوہے سے میگنیٹ بنایا جاتا ہے، لوہے سے مقناطیس بنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے مقناطیس بنانے کا، یہ طریقہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ایک آیت رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی کا مصداق ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے طلبگار ہے۔ بندہ ایسے ہی مقام ولایت پر نہیں پہنچ جاتا ہے، بندہ ایسے ہی مقام ابدیت پر نہیں پہنچ جاتا ہے، بندہ
ایسے ہی مقام قطب پر، مقام ابدال پر نہیں پہنچتا ہے، بندہ ایسے ہی کہیں بلند مرتبے پر، بلند مقام پر نہیں پہنچتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں بڑا مبتلا کرتا ہے، بڑے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، بڑے تکالیفوں سے اسے گزارا جاتا ہے، بڑی آزمائش رب تعالیٰ اس سے لیتا ہے۔ اب جب وہ شخص جسے آزمائشوں میں رب نے مبتلا کیا ہے، مبتلا کرنے کے بعد جب وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو جب وہ آزمائش کو صحیح طریقے سے بخوبی انجام دے لیتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اسے اچھے طریقے سے نکھار لیتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کر جب اسے نکھارتا ہے تو ان میں سے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے، تو ان میں سے کوئی خواجہ معین الدین اجمیری بنتا ہے، تو ان میں سے کوئی محبوب الہی نظام الدین اولیاء بنتا ہے، ان میں سے کوئی شاہ عالم بنتا ہے، کوئی قطب عالم بنتا ہے۔ ان تمام اولیاء کرام کو گھر بیٹھے بیٹھے ولایت مقام نہیں حاصل ہوا، بلکہ رب نے ان تمام لوگوں کو بڑی ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد رب انہیں وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ بندے بذات خود اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو بڑا آسان طریقہ ہے، جو قلیل مدت کے اندر، قلیل ٹائم کے اندر، تھوڑے سے ٹائم کے اندر لوہے سے چمبک بن جاتا ہے، میگنیٹ بن جاتا ہے، لوہے سے مقناطیس بن جاتا ہے، اور اس طریقے کو اسٹروک میتھڈ کہتے ہیں۔ اسٹروک میتھڈ، تو یہ جو آسان طریقے سے لوہے سے میگنیٹ کو بنایا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار بئی طور ہے کہ ایک لوہا ہوتا ہے، لوہے کے خطے کو، لوہے کے ایک حصے کو مقناطیس سے رگڑا جاتا ہے، لوہے سے اس کو رگڑا جاتا ہے، اور اس لوہے کو مقناطیس سے رگڑا جاتا ہے اور مقناطیس کے معیت میں رکھتا ہے، اور جب وہ لوہا مقناطیس کے معیت میں آ جاتا ہے، مقناطیس کے صحبت اختیار کر لیتا ہے، تو مقناطیس کی صحبت اختیار کرنے کے بعد اور جب اس رگڑنے کے بعد اس کے اندر ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوہا جسے مقناطیس سے رگڑا گیا، جو مقناطیس کے معیت میں رہا، اب وہ لوہا بھی عام لوہے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس لوہے میں بھی ایسی قوت رب پیدا فرماتا ہے، ایسی قوت، ایسی خوبی اس لوہے میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوہا عام لوہے کی طرح نہیں، بلکہ اب وہ لوہے کے اندر مقناطیسیت، میگنیٹزم آ جاتی ہے، میگنیٹزم منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی سبب سے وہ لوہا بھی دوسری چیزوں کو، دوسرے اشیاء کو اپنی طرف کھینچنے کے اندر طاقت پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی دونوں طریقے، ایک طریقہ جو بڑا دیر پا ہے، بڑے تاخیر سے لوہا میگنیٹ بنتا ہے، مقناطیس بنتا ہے لوہے سے، اور دوسرا وہ طریقہ جو بڑے آسانی کے ساتھ بنتا ہے۔ تو سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو پیدا فرمایا، جو اپنے مخلوق میں اشرف المخلوقات کا جنہیں لقب دیا ہے، ان میں تمام بندے یکساں نہیں ہوتے، بلکہ جو مرید ہوتے ہیں وہ دوسرا طریقہ اسٹروک میتھڈ طریقے سے مقناطیسیت، روحانی مقناطیسیت اپنے اندر لے لیتا ہے، روحانی میگنیٹزم اپنے اندر لے لیتا ہے، اور جو پہلا طریقہ ہے جو بڑا دیر پا ہے، جو بڑا تاخیر سے بنتا ہے، تو جو پیر ہوتے ہیں، جو شیخ الشیوخ ہوتے ہیں، جو شیخ الشیوخ والعالم ہوتے ہیں، وہ لوگ الیکٹرک چارج میگنیٹ کے تھرو وہ لوگ اپنے اندر مقناطیسیت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو جو پیر ہوتا ہے وہ پہلے طریقے سے بڑے دیر سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا ہو کر بڑے دیر سے بلندی کے مقام پر پہنچتا ہے، اور جو مرید ہوتا ہے وہ مرید اپنے پیر سے، اپنے پیر کی صحبت میں رہ کر، اپنے پیر کے حالات میں رہ کر، اپنے پیر کی صحبت اختیار کر کر، وہ بھی اس کے اندر بھی وہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے جو خوبی پیر کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے تھے، اور بروں کی صحبت تمہیں برائی کی طرف لے جائے گی اور برا بنا دیتی ہے۔